بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکی ہے۔ پھر جو شخص گمراہی سے یا گمراہ کرنے والوں سے ان کا انکار کر کے ان سے الگ ہو کر اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے تو وہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے ایک مضبوط حلقے کو، کنڈی کو پکڑ لیا۔ وہ مضبوط حلقہ اور کنڈی ایسی ہے کہ ٹوٹے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک نصرانی عورت کو، عیسائی نصرانی عورت، اسے ایمان کی، اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ عورت انکار کر دیتی ہے، اسلام قبول نہیں کرتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، میری ذمہ داری، میرا کام کتنا تھا میں کر دیا، اسے دعوت دینا تھا، اسلام کی طرف بلانا تھا، بلا دیا، تو گواہ رہنا۔ انہوں نے اسلام قبول نہیں کری ہے، اب اس کا ذمہ میں نہیں ہے، کام کتنا تھا میرے ذمے، میں وہ کر دیا۔ تو ہمارے ذمے جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہم کو ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ ذمہ داری جیسی بھی کیوں نہ ہو، کیسی ہی کیوں نہ ہو، اسے ادا کرنا چاہیے۔ وقت کے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں، اس وقت کے حساب سے ذمہ داریاں کبھی کبھار بدلتے رہتے ہیں۔ ہمیشہ ایک ہی طرح کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی۔ حالات کے تقاضے، ملکوں کے، شہروں کے، گاؤں کے، قریوں کے، مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے حالات کیا ہوتے ہیں، اس حساب سے شریعت تو بدلے گی نہیں، لیکن ذمہ داریاں بدلتی رہیں گی۔ تو آج جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی عورت کو اسلام کی دعوت دی بول کر ہمیں دینے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نہیں، جیل میں لے آ ڈال دیں گے، ان اپنے مذہب کا پرچار کرنا بول کر۔ ایسا الٹا ہے زمانہ۔ حالانکہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کا پرچار اور اس مذہب کو آگے بڑھانے کی کوشش، فکر، دعوت، تبلیغ یہ کرنے کی ہر مذہب والے کو اختیار ہے، اسے چھوٹ ملتی ہے، ادھیکار ہے، اسے اختیار ہے۔ ہمارے ملک کے قانون میں سے بھی یہ چیز ہے، ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اپنے اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے۔ لیکن جب بات الٹی کیا ہو رہی ہے، ظلم زیادتی کہاں ہو رہی ہے، جب ہمارے ملک کے فرقہ پرست تنظیمی طاقتیں وہ اپنے مذہب کا پرچار کرتے ہوئے ہمارے مسلمان نوجوانوں سے یا اسکولوں میں چھوٹے بچوں سے جے شری رام بولنے پر مجبور کریں تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے کسی آدمی کو، ہمیں اسے زبردستی نہیں کرے، وہ خود آ کر اسلام کی حکمتیں اور اسلام کے احکامات کے اندر راز کیا ہے، سائنسی فائدہ کس حکم کے اندر کیا کیا ہے، وہ سب دیکھ کر، دین کے اندر آسانی ہے یہ سب سمجھ کر، پڑھ کر، سن کر، کوئی بندہ خود سے اپنے آپ سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اگر جب اس بندے کو اسلام قبول کراتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں، تو پھر میڈیا پر کتوں کی بھوکیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہیں، اسے تلوار لے کر گلے پر قبول کرایا ہے، اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کرایا ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ اسلام کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا قرآن خود ہم کو بول رہا ہے تمہیں کسی کے گلے پر تیر، تلوار یا اس کی کنپٹی پر ریوالور رکھ کر نہیں بول سکتے کہ تم قبول کر اسلام بول کر، ویسا بول سکتے بھی نہیں، ویسا بولنا بھی نہیں۔ ویسا بول کر اگر کسی کو بول بھی دیا زبردستی تھے تو زبردستی کا دین قبول نہیں اللہ کے پاس، دل سے دین قبول کرنا سو، اس کے دل میں خود پسند آ کر اسلام ان خود قبول کر لیا تو کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا زبردستی کا دین اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ زبردستی سے پکڑ کر رکھے صدمے کے تحت بیٹھے گا، شوق سے بیٹھنے والا بیٹھ کر سنے گا، فائدہ ہو رہا بول کر، وہی بات ہے۔ سو زبردستی سے آیا سو بھی کب جاتا، کب کے ٹاٹا بولتا اسلام کو، سو پیاری بات۔ دل سے آیا سو بھی کیا ہوتا، پہلے سے باپ دادا کے مسلمان تو بھی اتنا نہیں ڈرتے،
احکامات کی پابندی کرنے میں، لیکن جو نیا مسلمان آدمی اگر کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ جاتا ہے تو پھونک پھونک کر اسلام کے اوپر عمل کرتا رہے گا، ایک ایک بات اسلام کے گروؤں سے، اسلام کے اور نبیوں کے وارثین سے پوچھ پوچھ کر کرتا چلے جائے گا۔ ہمیں تو اتنا نہیں پوچھتے، اگر کوئی بندہ اسلام کی خوبیوں کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اگر اسلام کے اندر داخل ہوا، نیا مسلمان بندہ، تو وہ ہمارے سے زیادہ منتقی بن کر رہتا ہوا۔ کتنی مثالیں ہیں، بول نہیں سکتا، وقت نہیں ہے۔ تو اس لیے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین اسلام یہ تو یہ انصاف پسند مذہب ہے اور احسان کا مذہب ہے۔ ظلم کی اس کے اندر کسی قسم کا ظلم، ستم، تشدد، بربریت، اس کے اندر کوئی آمیزش، ملاوٹ نہیں ہے، اسے پسند نہیں کرتا اسلام۔ تو ہمارے ملک بھارت کے اندر کچھ غلیظ اور گندے قسم کے لوگ اپنے مذہب کا پرچار اور اپنے مذہب کا گن اور اپنے مذہب کے نعرے ہمارے مسلمانوں سے لگانے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ تمہیں مسلمان نہیں تھے، گھر واپسی ہو جاؤ، گھر واپسی ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ تمہیں سب جنے ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں کہ سب جنے ہندوان تھے سو، کون کی تمہارے پہلے زمانے میں باپ دادا نے اسلام قبول کرے سو، ورنہ تمہیں حقیقت میں تمہیں سب جنے کافرات تھے سو، پھر تمہیں گھر واپسی کر ڈالو، پھر تمہیں ہندوان بن جاؤ۔ یہ ان کا بولنے کا مطلب ہے گھر واپسی کا۔ تو سمجھ میں آ رہی بات؟ گھر واپسی کا مطلب یہ چیز ان کا اپنا دھرم چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جاؤ، یہ بول رہے سو۔ اس لیے اس کے واسطے انہوں بہت سارے پلاننگ سازشیں رچ رہے ہیں۔ وہ مذہب صحیح نہیں ہے، اور ان کے مذہب کے صحیح ہے بول کر کچھ دلیلیں پیش کرو بول کر بولو۔ دنیا کے اندر اب کوئی بھی مذہب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہا۔ اب یہ ہندو مذہب جتنے ہیں یہ آسمانی مذاہب نہیں ہے، یہ ان کے گروؤں نے بنایا ہے، انسانوں نے بنایا ہے۔ اب دنیا کے اندر تین بڑے بڑے مذہبوں میں سے تین بڑے مذاہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اسلام۔ اب ان تینوں میں سے بھی جیسا اللہ نازل کیا تھا کتاب اور اسلام قانون، ان تینوں میں سے بھی یہودیت، عیسائیت، اسلام میں سے صرف اسلام ایک اپنی اصلی حالت پر باقی کا باقی ہے، ورنہ یہودیت بھی اپنی اصلی حالت سے نکل گیا اور عیسائیت بھی اپنی اصلی حالت سے نکل گیا، اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے ماننے والے بندوں نے کبھی کا ان کتابوں کو، ان شریعتوں کے اندر اپنی نفسانی خواہشات کو داخل کر دیا۔ اور ایک بات بھی کہ اللہ نے ان کتابوں کی اور ان پہلے کے پیغمبروں کی شریعتوں کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا، قرآن کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے، اور قیامت تک بھی تورات کا سلیبس اور نصاب نہیں چلے گا۔ قیامت تک چلنے والا نظام، نصاب، سلیبس یہ قرآن کا سلیبس چلے گا۔ تو اس لیے اللہ نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اس کتاب کو قیامت تک چلنا ہے، تو پھر اس لیے اللہ نے اس کتاب کے احکامات کو باقی رکھا۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ دشمن اپنی طرف سے کسی حکم کو ہائی کورٹوں میں، سپریم کورٹوں کے اندر بل پاس کر دیں گے، لیکن حقیقت میں شریعت کا قانون اور حکم بدلے گا نہیں۔ وہ اپنے حساب سے، اپنے ذہن کے حساب سے انہوں پاس کر لیں گے، یہ قانون ایسا ہے، ایسا بل بنا دی گئی ہے، ایسا ہے، یہ ایسی بل بنانی گئی ہے۔ وہ اپنے حساب سے وہ لوگ قانون بنا لیں گے، بنا کر اپنے حساب سے وہ لوگ تسلی میں رہیں گے، لیکن اسلام کا قانون دیکھے تو کبھی بدلتا نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام میں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے حالات میں دشمنوں کی طرف سے سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی اس وقت میں، موجودہ دور میں بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑی ذمہ داریاں، ان کو ادا کرنا ہے۔ نہیں کریں گے تو پھر آگ لگی ہوئی ہے ملک کے اندر نفرتوں کی، وہ ہمارے گھر، گاؤں، شہر تک نہیں، ہمارے سینے تک پہنچ کر رہے گی۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے اس ملک کے غیر مسلم بھائیوں کے اندر نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے اس وقت میں، موجودہ حالات میں؟ پہلی ذمہ داری موجودہ حالات میں مسلمانوں کی یہ کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اپنے جو دوست ہوتے ہیں غیر مسلم، جو اپنے ساتھ کام کو آتے ہیں یا اپنے ساتھ میں پارٹنرشپ میں رہ کر، ساتھ رہ کر آپ کی بزنس پہ ساتھ دیتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو ان لوگوں کو
جمعے کے موقع پر بیان میں لا کر بٹھائیں، ان کو کرسی ڈال کر بٹھائیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، جمعے کے بعد ان کو کچھ شال پوشی کریں، ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ ہماری مسجدوں کے اندر جیسا تم سنتے سمجھتے ہو سوشل میڈیا کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، وہ سبق یہاں پڑھا نہیں جاتا ہے۔ یہاں سن کر تمہیں جاؤ کہ ہاں کیا سبق پڑھایا جاتا ہے، پیار کا، محبت کا سبق پڑھایا جاتا ہے، قرآن پر عمل کرنے کا، پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایکسپٹ اور ان کو زندگی کو فالو کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے، انسانیت کے نام پر کام کرنے کا پیغام دیا جاتا ہے۔ انسان جو بھی ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم بندہ ہو، وہ بھی انسانی ہے، اس کی بھوک لگی ہے تو پھر اس کو کھانے کا انتظام کرو، اس کی بھوک کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ انسان ہے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہی نہ ہو، اگر وہ پیاسا ہے، ننگا ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، اس کی ساتھ دو، اس کی مصیبت پہ اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ یہی اسلام کا سبق ہے، یہی بیانات جمعے کے موقع پر ہوتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی یہ ذمہ داری جمعے کے موقع پر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو لا کر سنائیں گے نہیں، پڑھائیں گے نہیں، سمجھائیں گے نہیں، ان کے لیے کچھ انتظام نہیں کریں گے تو پھر نفرت جو لگی ہوئی ہے، آگ نفرت کی دشمنوں کی طرف سے، وہ آگ لگتی لگتی سٹیوں سے، شہروں سے ہمارے گاؤں علاقے نہیں ہمارے تک پہنچے گی، ہم کو جلا کر راکھ اور خاکستر کر کے چلے جائے گی۔ اس لیے ذمہ داری بڑی بڑی اس وقت میں 2 3 4 5 کام کرنا ہے، ہمیں یہ کام بھی سلیقے سے نہیں کرے تو پھر کیا ہوگا حالت۔ اس پر پیاری بات، میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں ذمہ داری کے ہمارے کام کرنے کے ہیں۔ اب تمہیں لوگ سوال کریں گے مسجدوں کے اندر غیر مسلموں کو کہیں کو لانا نہیں لانا، سیرت اٹھا کر دیکھو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، لانا نہیں لانا۔ کئی بار کہہ دیا میں، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ مسلم نہیں تھے پہلے سے، ان پر محنت، ان کو قید کر کے لائے، پہلے مسجد کے اندر لا کر ایک کھمبے سے ان کو بندھ دیے، 2 3 4 5 دن تک ان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر دریافت کرتے رہے، مسجد کا ماحول، نظام، حالت سب سنتے دیکھتے رہے۔ پیغمبر روز پوچھتے ثمامہ حال کیا ہے، خیریت سے ہو، کھانا پانی اچھا دے رہے نہیں ہمارے ساتھیاں، سب پوچھتے تھے روزانہ۔ 2 3 4 5 دن کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے محبت سے بات کرنا، ان کا کھانے کا انتظام کرنا، یہ سب چیزیں ان کو اتنا متاثر کر دی کہ 2 3 4 5 دن کے بعد اب وہ کہتے ہیں ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ کے دھرم کا کلمہ پڑھا کر آپ کے حلقہ دائرہ اسلام کے اندر مجھے داخل اور شامل کر لیجیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اب یہاں سے سمجھ میں آنے والی بات کہ غیر مسلموں کو بھی مسجدوں کے اندر لا سکتے ہیں، لانا چاہیے، بلکہ آج کے موجودہ دور کے اندر لانا ہی چاہیے۔ نہیں لگے تو پھر دشمنوں کی طرف سے یہ باتیں سن کر ہمارے غیر مسلم بھائیاں ان کی باتوں کو صحیح سمجھ جائیں گے، ان کی باتوں پر یقین کر لیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے اس وقت کی۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ نے سنت کو، اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، گمراہی سے ہدایت کھل کر واضح ہو کر ممتاز ہو کر سامنے آ گئی ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ جب شریعت، سنت، اب توحید کھل کر سامنے آ گئی ہے تو پھر ہم کو شرک کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بدعت کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب کھل کر بات سمجھ میں آتی ہے، سننی آتی ہے تو پھر اس وقت میں صحیح راستے ہی کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ گمراہی والی باتوں اور گمراہ کرنے والے انسانوں سے جلنا نہیں، ان سے ملنا نہیں چاہیے۔ اچھا جو بندہ گمراہ کرنے والوں سے یا گمراہی کی باتوں سے ان کا انکار کر کے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، شریعت پر، سنت پر آ جاتا ہے تو پھر وہ بندہ ایسا ہے کہ اس نے ایک مضبوط حلقے کو پکڑ لیا، مضبوط کنڈی کو پکڑ لیا۔ وہ ایسی کنڈی، ایسا حلقہ کہ وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو پھر اگر کوئی بندہ بوڑی کے اندر گر رہا ہے یا کسی اور جگہ نیچے گر رہا ہے، اس وقت میں اسے کوئی کنڈی یا کوئی اسے رسی مل گئی ہے، مضبوط رسی، اب اس رسی کو اگر وہ مضبوطی سے پکڑ لے گا تو پھر اوپر چڑھ سکتا ہے، ورنہ اسے چھوڑ دے گا تو پھر گرنے کا امکان رہتا ہے۔ تو اسلام ایک ایسی رسی ہے جو ٹوٹے گی نہیں۔ اللہ، سنت اور شریعت اور قرآن کو آدمی اگر مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرتا رہے گا تو یہ رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے، چاہے آپ اکیلے پکڑو یا پورے دنیا کے لوگ اسلام قبول کر کے اس کے راستے پر چلنا چاہیں گا، تب بھی یہ اسلام کی رسی ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس پر، اس رسی کو، اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر شریعت کو، مطلب قرآن کے حکمات کو، ایک ایک حکم پر ہماری زندگی کے اندر پیش آنے والے ہر حکم کو اور ہر مرحلے کے اندر پیش آنے والے واقعہ کو، شعبے کے اندر اسلام کی زندگی، اس انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ایک مسلمان بندہ اسلام کے، قرآن کے مطابق ہی اپنی زندگی گزارے۔ یہ مطلب ہے اللہ کی رسی اور وہ مضبوط کنڈی اور حلقے کو پکڑنے کا۔
آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے ہر موڑ میں قرآن کیا بولتا ہے، اسلام کیا بول رہا ہے، پیغمبر کی سنت کیا ہے، یہ دیکھ کر آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے، ہر چیز میں بھی صرف نماز کی حد تک نہیں۔ دین صرف ہمیں کیا سمجھ کے دین بولے تو خالی نماز کا دین سمجھ گئے، پیشاب کرنا بھی دین ہے، اگر وہ پیشاب کرنا اسلام کے مطابق ہو۔ میں کئی مرتبہ کہہ دیا، شیخ حدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل عمل لکھے تو حضرت ان کے بابا حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ، دو بندے، ایک بندہ وہ جو سنت کے خلاف میں نفلیں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ وہ جو سنت کے مطابق پیشاب کو جاتا ہے، تو میرے نزدیک میں سنت کے خلاف نفلیں پڑھنے والے سے بھی سنت کے مطابق پیشاب کو جانے والا بہتر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ حضرتوں کی باتیں، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بابا، انہوں بھی عالم ثابت تھے، سو شیخ الحضرت رشید احمد گنگوہی کے شاگرد تھے انہوں تو میری بات بڑی اچھی باتیں بزرگوں کی ہوتی ہیں۔ اس لیے ہم کو زندگی کے ہر موڑ میں ہمارے اسلام کو فالو کرنا ہے۔ اگر اسلام پر فالو نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہی چہرہ جو ہمارا ہے، اب یہی چہرہ جیسا دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، رسم و رواج کے اندر مبتلا رہ کر آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کر زندگی گزارتے رہنا، اگر یہی ہمارا دھوکے بازی کے ساتھ اگر یہی حال رہے گا تو پھر غیر مسلم کیا سمجھیں گے؟ اسلام کا جو ہے دیکھو جھوٹے رہتے ہیں، اسلام کا تو کیا ہے، اسلام کو ماننے والوں میں سے فراڈی ہوتے ہیں، دھوکے باز ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں، بزنس کے اندر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ سب ان کے ذہن کے اندر آ جائے گا۔ اسلام کا تو یہ بھائی چوراں، اسلام کا تو یہ ان کے اندر آ جائے گا۔ اگر ہمیں اپنے اسلام کے قانون کے مطابق تجارت، بزنس، شادیاں نہیں کریں گے تو وہ لوگ ہمارے یہی بے ڈھنگ کی زندگی کو دیکھ کر سمجھیں گے اسلام کا تو جھوٹا مذہب، اسلام کا تو چور، یہ سمجھیں گے۔ اسلام چور نہیں ہے، اسلام کے اندر دھوکہ بازی نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، اچھا امن پسند اور انصاف پسند مذہب ہے۔ لیکن ہم نے چوری کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے سے دنیا کو یہ چہرہ دکھایا ہے، جھوٹا چہرہ دنیا کو دکھایا ہے، اور بے انصافی کا چہرہ، ظلم کا چہرہ، رسم و رواج کا چہرہ دنیا کو دکھایا ہے۔ اب یہ جھوٹے چہرے کو دیکھ کر دنیا سمجھتی ہے کہ یہی جھوٹا اسلام ہے، سمجھتی ہے، جبکہ اسلام جھوٹا نہیں ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، اپنے پورے اسلام کو عمل نہ کر کے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صحیح اسلام کو، صحیح اسلامی تعلیمات کو اپنائیں اور پھر اس اسلامی تعلیمات کو دنیا کے سامنے دکھائیں کہ دیکھو ہمیں ایسے ہے، اسلام ایسا ہے، سو ہمیں جھوٹ بولتے تھے، اسلام کے اندر جھوٹ نہیں ہے، ہمیں اپنے پیٹ پالنے کا جھوٹ بول رہے سو اسلام کے اندر جھوٹ کسی قسم کا نہیں ہے، ہمیں ظلم کر رہی سو اسلام کے اندر کسی قسم کا ظلم اور ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام کا صحیح چہرہ اور اسلام کا صحیح ایک اسلام کو آج دنیا کیا چاہتی ہے، آخری بات، اسلام کو عملی نمونے کی شکل میں دنیا دیکھنا چاہتی ہے۔ اسلام ایک انسان بن کر آیا تو کیسا رہتا، دنیا آج دیکھنا چاہتی ہے۔ دنیا آج اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے، بس اسے انتظار کیا ہے، اسلام ایک انسانی شکل میں، عملی شکل میں اس کے سامنے آ جائے تو وہ عمل کرنے کی تیار ہے، نہیں تو پھر کیا ہوگا، کیا ابھی نہیں ہوگا، دشمنوں کے حملے ہوتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی جو ذمہ داریاں ہیں موجودہ دور کے اندر ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اسلام کی طرف سے نمائندہ بن کر پورے اسلامی تعلیمات کو عمل کر کے اپنے عملی نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کر کے دنیا کو اسلام سے متاثر کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔